بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں۔ تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد تک آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، وہ ہے اس کا کن فیکن۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا میرا رب۔ میں جب تک اس سے جدا رہی، بے سکون رہی، چین کی آس میں پھرتی رہی، تڑپتی رہی، سسکتی رہی، سلگتی رہی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، بس اللہ نہ تھا، اور اس کا نہ ہونا ہر چیز کے نہ ہونے جیسا تھا۔ میں نے اسے پھر انہی تنہائیوں میں ڈھونڈنا شروع کیا جن کے خوف سے میں ہجوم کے پیچھے بھاگا کرتی تھی۔ بس پھر ساری بھاگ دوڑ ختم۔ پھر جو مجھے مل نہ سکا تھا میں نے اس سے بہتر پا لیا، جس نے اس ٹوٹے ہوئے گنہگار دل کی پکاریں رہائگاہ نہیں جانے دیں۔ تو یقین رکھو تمہارے دل کی پکار بھی خالی نہیں جانے دے گا۔ اللہ تو چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ، اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ نقصان پر صبر اور شکر سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک ان کے نقصان کو بھی نفع میں بدل دیتا ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ مجھے بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، پھر وہ مجھے ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ بس تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تم پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو پھر دیکھو جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے ملے گا۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہتر ہوتا ہے۔
کبھی کبھی تو اس کی مصلحتیں مجھے اتنا حیران کر دیتی ہیں کہ آنکھوں میں حیرانی سے آنسو جھلملانے لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اسے جاننے لگی ہوں، وہ مجھے خود سمجھانے لگا ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ جس سے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔